وزیر اعظم کا پارٹی رہنماؤں اور اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ، بجٹ کی منظوری کے لیے تحفظات دور کرنے کی کوشش۔ حکومت کوششوں کے باوجود دو جماعتوں کو منا نہیں سکی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے عمران خان کے عشائیے میں شرکت نہیں کی۔ بی اے پی، ایم کیو ایم اور جے ڈبلیو پی کے رہنماؤں کی وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیے میں شرکت۔ چار اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی عشائیے سے قبل وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایم کیو ایم، بی اے پی، جی ڈی اے اور جے ڈبلیو پی شامل۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے تحفظات اور خدشات پر بات کی۔ وزیر اعظم کی کراچی میں ترقیاتی کاموں کی یقین دہانی۔ بی اے پی رہنماؤں نے ترقیاتی منصوبوں میں کٹوتی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ ہے۔ پی ٹی آئی کی بجٹ نے پورا پاکستان کو متحد کر دیا۔ سارے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ہم سب نے مل کے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں جو اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ پورا پاکستان اس بجٹ کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف یونائٹ ہو چکے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کے صحتیاب ہوتے ہی اے پی سی بلانے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے بجٹ نے پورے پاکستان کو حکومت کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی اتنا ٹیکس لگا دیا گیا جو پیٹرول کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے متعلق تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی۔ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والی قیادت اپوزیشن میں موجود ہے۔ اتحادی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، لگتا ہے حکومت کا آخری وقت آن پہنچا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر آئینی آپشن استعمال کریں گے۔ نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ عمران خان جتنی دیر وزیر اعظم رہے گا مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ جماعت اسلامی بھی باضابطہ طور پر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ شامل۔ میاں اسلم کا کہنا ہے متحدہ اپوزیشن مل کر چلے گی اور پاکستان کو بچائے گی۔ ہم مطمئن ہیں کل بجٹ ضرور پاس ہوگا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے موجودہ حالات میں نئے الیکشن کی بات اور بجٹ پر تنقید درست نہیں، یہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے۔ حماد اظہر بولے اپوزیشن شاید نیا ٹیکس نہ لگنے پر بجٹ مسترد کر رہی ہے۔ مراد سعید بولے عمران خان نے بہت پہلے بتا دیا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کھیلتی ہے، اصل میں ایک ہیں۔ چنی منی جماعتوں کے ننھے منھے لیڈروں نے منہ چھپا کر اور مائک چھین چھین کر پریس کانفرنس کی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے اپوزیشن والے جیسے عام انتخابات اور سینٹ میں ہارے ویسے ہی اب بھی شکست کھائیں گے۔ یہ سب بجٹ منظور کرائیں گے اور منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ عمران خان کو ہٹانے کی حسرت پوری نہیں ہوگی۔ بجٹ کی منظوری کا معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے رابطے۔ بلاول بھٹو کا جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہ زین بگٹی کو فون۔ جمہوری بیانیہ اختیار کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ حکومت کا بھی شاہ زین سے رابطہ۔ جے ڈبلیو پی کے ساتھ دینے کے لیے معاہدوں پر عمل درآمد کی شرط۔ اسد قیصر اور پرویز خٹک کے خواجہ آصف، نوید قمر اور شازیہ مری کو بھی فون، بجٹ کی منظوری کے لیے تعاون مانگا۔ اپوزیشن جماعتیں اے پی سی بلانا چاہتی ہیں تو شوق پورا کرنے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے حکومت آئینی مدت سے پہلے کہیں جانے والی نہیں، ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے عناصر کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دینے کی تجویز۔ وزارت داخلہ نے تمام بڑے شہروں میں منڈیاں لگانے کی تجویز دی۔ جانوروں کا فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے بھی سفارشات تیار۔ ادھر
PMA کے عہدیدار اشرف نظامی اور دیگر کا کہنا ہے کہ چھوٹی عید کے نتائج ابھی ختم نہیں ہوئے، بڑی عید پر بڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ کراچی سے حیدرآباد M9 موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ۔ NHA حکام کے مطابق 1 جولائی سے کار کا فی کلومیٹر ٹول ٹیکس ₹1.99 ہوگا، وین کا فی کلومیٹر ٹول ٹیکس ₹3.32 اور ٹریلر کا فی کلومیٹر ٹول ٹیکس ₹11.40 کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی انکلیو بنانے کا منصوبہ۔ انٹرفیتھ انکلیو میں مسلمانوں، ہندوؤں، مسیحیوں، سکھوں اور پارسیوں کی عبادت گاہیں بنائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی تجویز پر گرین سگنل دے دیا، سمری چند روز میں ارسال کر دی جائے گی۔ لیے چلیں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ اس بجٹ کے اوپر ہم اپنا جوائنٹ اپوزیشن کا ایک ریزولوشن، ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور جماعت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی اور BNP میگل اور نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی اور کچھ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ دوست ہیں نیشنل اسمبلی میں، ہم سب نے مل کے اس بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں۔ اس بجٹ نے 2020 کی بجٹ نے، PTI کی بجٹ نے پورا پاکستان کو متحد کر دیا، پورا پاکستان کو اس حکومت کے خلاف یونائٹ کیا ہے۔ معاف کیجئے، میں پھر سے کہتا ہوں، آج پورا پاکستان اس بجٹ کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف یونائٹ ہو چکے ہیں۔ سارے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ہم سب نے مل کے یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالے ہیں جو اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مسترد کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پریس کانفرنس کے بعد ہم آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اس کو۔ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ہمارے ملک کے عوام کے جو صحت و جان ہے، جو اس وقت خطرے میں ہے، ان کے معاشی صورتحال جو اس وقت خطرے میں ہے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے وہ قدم اٹھائے جاتے، لیکن نہ صرف وہ قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں، مگر اس مشکل صورتحال میں عوام کے اوپر اور بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس مشکل صورتحال میں عوام سے ظلم کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کل دیکھا کہ پیٹرولیم لیوی کا انلیگل نوٹیفیکیشن جو اس ملک کا ہر آدمی کا جیب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس حکومت نے نکالا ہے، وہ ایک بہترین اگزامپل ہے اس حکومت کی ہپوکریسی کا، اس حکومت کی جھوٹ کا، جو حکومت اپنا ہی بجٹ پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول پرائسز کو کم کر کے عوام کو ریلیف پہنچاتے ہیں۔ اس بجٹ پاس ہونے سے پہلے انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے جو پیٹرول کا قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ یونائٹڈ اپوزیشن نے اس پوائنٹ کو اور مختلف پوائنٹس کی وجہ سے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ سارے اپوزیشن کی طرف سے آپ کو ان کے پیغام بھی پہنچ سکے، سٹارٹنگ with ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے نمائندہ خواجہ آصف صاحب۔ ہمارا ریزولوشن ہے، اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے۔ شکریہ بلاول صاحب، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس مشکل وقت میں جب کہ ملک کے طول و عرض میں ایک وبا کا راج ہے، اور وہ وبا جو ہے ہزاروں جانیں بھی لے چکی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو اکانومی پہلے تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کے واپسی کے
دروازے بھی اس وبا نے جو ہے اس کی ریکوری کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں. تو ان حالات میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ کچھ ریلیف جو ہے عوام کو پرووائڈ کی جائے گی، اور جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے بجائے ریلیف دینے کے ان پہ مزید ناکام